نے خود اپنی طرف سے اس آخری امت کو عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ہر قوم نے اپنے لیے عید کا ایک دن مقرر کیا ہے، یعنی خوشی کا، لیکن وہ عید انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی ترتیب پہ مقرر کی کہ ہمارے لیے کون سا دن عید کا ہو، کون سا دن خوشی کا ہو۔ انہوں نے خود اس کو مقرر کیا، اور جب مقرر خود کیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اس عید کے دن کو گزارنے کا انداز بھی خود اپنا ہے، کہ اپنی اس خوشی کے دن کو، عید کے دن کو کیسے گزارنا ہے۔ لہٰذا ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ہے، عیش و عشرت کا ہے، شیطان کے خوش کرنے کا ہے، ان سارے کاموں کو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ اس لیے اگر آپ غور کریں، عیسائی دنیا خود اس بات کی آج معترف ہے، جو عیسائی ہے، کرسچن ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور جو ان کے سنجیدہ لوگ ہیں انہوں نے خود یہ بات لکھی کہ سب سے زیادہ شراب پینے کا عمل، نعوذ باللہ، اور سب سے زیادہ بدکاری کا عمل، نعوذ باللہ، کا یہ دونوں کام ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں 25 دسمبر کے دن، جو عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی تہوار ہے، جس کو وہ کرسمس کہتے ہیں، اپنی خوشی کا دن کہتے ہیں۔ لیکن وہ خود آج اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری جو عید اور خوشی کا دن ہے، اس میں ہم دو بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کہ شراب پینا، بدکاری کرنا، یہ عیسائیت میں بھی اسی طرح حرام ناجائز ہے جس طرح مسلمانوں کے اندر۔ لیکن یہ نتیجہ کیوں نکلا؟ یہ اس لیے نکلا کہ جب انسان اپنے لیے خوشی اور غمی کی ترتیب خود طے کرتا ہے کہ یہ دن میرا خوشی کا ہو جائے، یہ غمی کا ہو جائے، تو غلط ترتیب کا غلط نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کو منانے کا انداز بھی اپنا ہوگا۔ جبکہ اللہ نے اس امت کے ساتھ جو معاملہ فرمایا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، آپ نے فرمایا ہاں ہماری عید کے یہ دو دن اللہ نے ہمیں اپنی طرف سے دیے۔ عید الفطر کی خوشی کا دن اللہ کی طرف سے ملا، اور عید الاضحیٰ کی خوشی کا دن وہ اللہ کی طرف سے ملا۔ تو جب اللہ نے دیے تو اب ان خوشی کے ایام کے گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ نہیں کہ خوشی آ گئی اور ہم اپنے آپے سے باہر ہو گئے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے کہ بھئی جس طرح چاہیں گے یہ عید کے دن ہم گزاریں گے، نہیں۔ اب اس کے لیے اللہ پاک نے اعمال بتائے۔ آپ اگر غور کریں میرے دوستو بزرگوں، عید الاضحیٰ کا دن آیا تو کیا حکم دیا؟ سب سے پہلے کہ جا کر عید کی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اس اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دو۔ اور پھر کیا فرمائے؟ جب عید سے فارغ ہو گئے، اب فرمائے جو صاحب استطاعت، صاحب نصاب، جو مالدار مسلمان ہیں، وہ میرے نام پر، میری رضا کے لیے، میرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ان جانوروں کو ذبح کر لے اور جانور کی قربانی دے دے۔ تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تب بھی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تکبیرات تشریق چل رہی ہے۔ اور جب باہر جائے گا، اب جانور پہ ہم چھری چلائیں گے تو چھری چلاتے ہوئے بھی کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ یہاں بھی بڑائی کا اعلان اللہ کا، وہاں بھی بڑائی کا اعلان اللہ کا۔
تاکہ اس انسان کے ذہن میں، دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، جو بھی حالات ہو، ہر حالت میں بڑائی صرف ایک ذات کی بیان کرنی ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، قربانی کا عمل ان 3 ایام کا سب سے محبوب ترین عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے قربانی کا عمل۔ انسان نے اپنا مال خرچ کیا، اپنا وقت خرچ کیا، اپنی صلاحیتوں کو لگایا۔ کس طرح؟ ایسا نہیں کہ جو جانور آیا اس کو لے لیا، جس عمر کا آیا اس کو لے لیا۔ آپ ساتھیوں سے پوچھے، کوئی کہے گا میں 5 گھنٹے گھوما، کوئی کہے گا پوری رات منڈی میں گھومتا رہا، کوئی 2 3 مرتبہ گیا نا۔ بھائی کیوں ایسا ہوا؟ بھائی پسند کا جانور، خوبصورت جانور نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ جو انسان تلاش اور تتبع کرتا ہے، اس عمل کو معمولی مت سمجھے۔ یہ جو ایک ایک لمحہ قربانی کے جانور کے ساتھ اس مسلمان نے لگایا ہے، اس کو خریدنے میں، اس کو ڈھونڈنے میں، اس کی خوبصورتی کو تلاش کرنے میں، پھر لانے کے بعد اس کو پالنے میں، اس کو گھاس چارہ کھلانے میں، یہ ساری چیزیں اللہ کے فرشتے محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ اس قربانی کو معمولی مت سمجھو، یہی قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا، یہ آئے گا قربانی کا جانور۔ اور کس طرح آئے گا؟ بِقُرُونِهَا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، وَأَشْعَارِهَا، اپنے جسم کے بالوں کے ساتھ آئے گا، وَأَظْلَافِهَا، اپنے پیر کے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ یہ 3 اعضاء حضور علیہ السلام نے ذکر فرمائے، سینگوں کو، بالوں کو، کھروں کو، اس لیے کہ ایک عضو پیر سے لگا ہوا ہے، ایک جسم سے اور ایک سر سے لگا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اگر غور کریں حدیث پر، ان اعضاء کو ذکر کیا۔ انسان کے جسم کے، جاندار کے جسم کے 3 حصے ہوتے ہیں، اوپر، نیچے، درمیان کا۔ تینوں میں سے ایک ایک حصے کو ذکر کیا کہ اس کے سینگ ہوں گے، سر سے آگے، باقی جسم کے بال ہوں گے، پیروں کے کھر ہوں گے۔ تو محدثین نے لکھا کہ ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 3 اعضاء ہوں گے، باقی آنکھوں کا ذکر نہیں، کانوں کا ذکر نہیں، دم کا ذکر نہیں، تو شاید وہ ختم، ایسا نہیں۔ یہ بطور سمجھانے کے، جیسے انسان کسی کو کوئی بات سمجھائے تو اہم اہم باتوں کو ذکر کر دیتا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ قربانی کا جانور اللہ پاک بعینہ ہی اسی حالت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ جو چارہ، جو گھاس اس کے پیٹ میں گیا، اس پہ خرچ ہوا، وہ محفوظ ہو گیا، سب چیزیں محفوظ ہو گئی۔ اب یہ آئے گا قیامت کے دن، اسی حالت میں لایا جائے گا اور اللہ پاک کے سامنے پیش ہوگا، اور انسان کے نیکیوں کے نامہ اعمال میں، پلے میں اس کو رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قربانی یہ امت مسلمہ کی طرف سے اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے، اور اپنے جذبہ ایثار کا اظہار ہے کہ اے اللہ، آپ کا حکم آیا، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے لیے ایک جانور خرید لو جو اتنے سال کا ہو، ایسا فروا ہو، ایسا خوبصورت ہو، پھر اس کو کھلا پلا کے موٹا کرو، اور پھر جب عید کی نماز پڑھ لو تو لا کر ذبح کرو، اور ذبح بھی کرو میرے نام پہ ذبح کر دو، یہاں تک تم کر لو۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب تم اس کی گردن پہ چھری چلاؤ گے
چھری چل گئی، اس کے گردن سے خون بہنے لگا، ابھی اس کا قطرہ زمین پہ گرا نہیں ہوگا کہ میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اتنی بڑی مہربانی ہے دوستو اس امت پر اللہ پاک کی، ورنہ آپ حضرات جانتے ہیں اور یہ بات علم میں رکھیں کہ قربانی کا عمل پچھلی تمام امتوں میں رہا ہے۔ علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت میں قربانی کا عمل رہا ہے، ہر امت میں۔ لیکن فرق کیا تھا کہ پچھلی امتوں کی جو قربانی تھی ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اپنی قربانی کا گوشت خود استعمال کر لیں، یہ اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے لیے کر لیا، اب حکم کیا ہے؟ لے جا کر اس کو ایک کھلے میدان میں رکھ دو۔ اب کھلے میدان میں رکھ دیا، سارا مجمع جمع ہے، اب کیا ہوگا؟ اب انتظار ہو رہا ہے کہ اس بندے کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اللہ پاک آسمان سے ایک آگ بھیجتے، اگر اس آگ نے آ کر اس جانور کو جلا کے بھسم ختم کر دیا، اس کے گوشت کو جل گئی، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس آدمی کی قربانی قبول کر لی گئی۔ اور اگر یہ آگ آسمان سے نہیں آئی اور وہ جانور اس میدان میں اسی طرح پڑا ہوا ہے، ساری دنیا تماشا کرتی اور کہا جاتا کہ فلاں ابن فلاں نے قربانی کی لیکن اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ اندازہ لگائیں کتنی شرمندگی ہے، اور اس امت کے ساتھ ستاری کا کتنا معاملہ ہے۔ اللہ نے اپنی چادر ڈال دی اس امت پہ، حضور کی برکت سے، حضور کی دعاؤں کی برکت سے۔ یہ شرط نہیں لگائی، بس کیا فرمائے؟ تم ذبح کر لو، ذبح کر لو، اور ابھی اس کا قطرہ زمین پر نہیں پہنچا ہوگا کہ اللہ پاک اس قربانی کو قبول کر لیں۔ قبول ہو گئی، لہذا فرمائے فطیبوا بہا نفسا، اے میری امت کے لوگوں، اس قربانی کو دل کی رضامندی کے ساتھ کرو، دل پہ بوجھ مت رکھنا کہ میرا مال خرچ ہوا اور اتنا وقت لگ گیا، اتنی محنت میں نے کر لی۔ نہیں، تو اللہ کے لیے تھا، قبول ہوا، اب قیامت کے دن دیکھنا اس کا کتنا بڑا اجر۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ قربانی فرمانے لگے اور آپ نے مینڈے کو لٹایا، ذبح کرنے لگے، تو فرمایا بھئی فاطمہ کو بلا لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو حضور علیہ السلام کی چہیتی صاحبزادی، ان کو بلایا۔ جب وہ آئی تو فرمایا کہ اے فاطمہ، اب آپ کے حصے کا جانور ذبح ہو رہا ہے، اب آپ کے حصے کا جانور ذبح ہو رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قربانی کا عمل ہر صاحب استطاعت کی طرف سے مستقل ہے، یہ نہیں کہ ایک بکرا خرید لیا اور سب گھر والوں کی طرف سے ہو رہا ہے، یا ایک جانور سب خاندان کی طرف سے چل رہا ہے۔ ایسے شبہات، باتیں آج امت کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ کوئی واجب نہیں، تو سنت عمل ہے، جس نے کر لیا کر لیا، اور پھر کہا بھئی جس نے ایک جانور خرید لیا، سب گھر اس میں نیت کر لے، سب کی ہو گئی۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ اتنا بڑا عمل اللہ پاک نے دیا، اس کے آداب بتائے، اس کی شرائط بتائی، اس کے فضائل بتائے، اختیاری چیز تھوڑی ہے۔ فرمایا اے فاطمہ آ جاؤ رضی اللہ عنہا، اب دیکھو تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے، اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لو۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ ذبح ہوتے ہوئے جانور کو دیکھنا مستقل عبادت ہے۔ کو پتہ ہے؟ جانور کے ذبیحے کو دیکھنا، اپنے جانور کے ذبیحے کو دیکھنا مستقل عبادت ہے، یہاں تک کہ اگر مستورات کے لیے پردے کا اہتمام ہو سکے، یہ شرط ہے۔ آج کل چونکہ یہ صورت ممکن نہیں ہوتی، مردوں کا مجمع ہوتا ہے، بے پردگی کا خطرہ ہے تو مستورات نہ آئیں، لیکن اگر سہولت ہو دیکھنے کی تو کم از کم جو مرد حضرات ہیں وہ لازمی اس کو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ دیکھ لو،
ابھی تمہاری اس قربانی کا خون زمین پہ نہیں پہنچا ہوگا کہ اللہ پاک تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اتنی بڑی فضیلت ہماری خصوصیت ہے ہم اہل بیت کی کہ ہمارے جانور پہ سب گناہ معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اہل بیت کی خصوصیت نہیں، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ جانور ذبح کرے گا اس کا خون گردن سے ابھی زمین پہ نہیں پہنچا ہوگا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ خوش نصیب ہے اللہ نے جن کو یہ توفیق دی ہے۔ بس اس میں اتنا ہے کہ یہ ایثار کا عمل ہے، دوسروں کے خیال رکھنے کا عمل ہے۔ اس قربانی کے گوشت میں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں، ان کا حصہ مقرر کریں اور خود قربانی دیں۔ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مت کریں کہ بھئی ہر ساتھی میرے دروازے پہ آئے کھڑا ہو جائے، بلکہ آپ خود ہمت کریں اس عزیمت پر اور اس فضیلت کو حاصل کریں اور خود قربانی کا گوشت بنا کر جا کے غرباء میں تقسیم کر لیں۔ آپ جب یہ قربانی اللہ پاک کو دکھائیں گے، آپ دیکھیں اللہ آپ کو کتنا بڑا اجر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ چونکہ وقت قریب ہے، میں عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ یہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس میں 6 تکبیرات زائدہ ہوتی ہے، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر امام کہیں گے، ہم کانوں تک ہاتھ لے جا کے ہاتھوں کو باندھ دیں گے جیسے عام طریقہ ہے، پھر ثنا پڑھ لیں گے سبحانک اللہم سے لے کے ولا الہ غیرک تک۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اس سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ تکبیر تحریمہ تو ہو گئی نا، اس کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، کانوں تک ہاتھ لے جا کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، دوسری میں بھی کانوں تک ہاتھ لے جا کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، تیسری میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت ہوگی، یہ رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ کوئی سورت ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، تینوں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑیں گے۔ چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، رکوع میں جا کے پھر اپنی رکعت پوری ہوگی نماز۔ پھر نماز کے بعد خطبہ عید الاضحیٰ ہوگا جس کا سننا ضروری ہے، اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ صفحے بنا لیں۔